نے فرمایا کہ اگر تیرا رب چاہتا تو لجعل الناس امتا واحدتا، سب کو ایک امت بنا دیتا، سب کا مذہب ایک، مسلک ایک، کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوتا، یعنی اللہ گن پوائنٹ پہ گویا سب کو ہدایت دے دیتا، اور دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو گھما دیتا سب کو ہدایت کے لیے۔ سارے توحید پرست ہوتے، سارے 5 ٹائم کے نمازی، سارے تہجد گزار، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، کیسا عجیب نظام ہوتا نا، سب نیک، اور کوئی مسلک بھی نہ ہوتا، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، سارے ایک ہی جو صحیح ہے وہی ہوتے سارے۔ تو سوچیں، اللہ نے فرمایا اگر میں چاہتا تو میں ایسا کر دیتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، ایک تو ہے نا یہ تو ہوگا، ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ لوگوں میں کیا رہے گا؟ اختلاف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں اس طرح کی آیات میں تسلی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کی دعوت دیتے تو دعوت بھی جاندار، دلیل بھی جاندار، ماننے والے نہیں یعنی جو لوگ مانتے نہیں تھے، بحث، الٹے الٹے اعتراضات، بیکار دلائل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جو حق کی بات کرتا ہے نا، اس کی مخالفت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مزاج کے حساب سے بات کی جائے۔ تبھی میں جب بھی 4 پہ بات کرتا ہوں نا، لوگ بہت غصے آ جاتے ہیں، کیا 4 شادیاں لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نہ ہم نے کرنی ہے، نہ اپنے داماد کو کرنے دینی ہے، نہ اپنے بیٹے کو کرنے دینی ہے، نہ اپنی بیٹیوں پہ سوکن لانے دینی ہے، نہ خود اپنی زندگی کا مزہ خراب کر کے سوکن لانی ہے، اور اپنی خود بھی تو ٹینشن میں آتا ہے نا، 2 ہوں گی تو پاگل ہو جائے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کیا مفتی صاحب ہر بیان میں مثالیں بھی یہی 4 شادیوں کی دیں گے، ٹاپک نہیں بھی ہوتا تو مثال ان کے پاس یہی ہوتی ہے۔ تو انسان کی نیچر ہے بھائی، جو میں کر سکتا ہوں، جو میرا مزاج ہے، اس کے حساب سے بات کرو، تو یہ انسانی نیچر ہے۔ جذباتی تقریروں میں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک خاص قسم کا مزاج بن چکا ہے، نعرے والا، ایک دم رونے دھونے والا۔ جیسے محرم میں بعض لوگ اگر ان کو نہ رلایا جائے، کوئی خطیب آ کے ان کو نہ رلائے، تو بعض لوگوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، ان کا پھر یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ تو خطیب ہی نہیں ہے، کیونکہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ رونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب خطیب اگر نہیں رلائے گا تو بھائی تو معلوماتی پروگرام پیش کر کے چلا گیا، رونا تو آیا نہیں، تو وہ پھر اس خطیب کو لوگ نہیں پسند کرتے کہ بھائی مزہ تو آیا نہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ایک فرض کر لیا، اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے کہ محرم میں کیا کرنا ہے؟ رونا ہے۔ بعض لوگوں نے بنا لیا مزاج، چاہے وہ شیعہ میں ہو، چاہے وہ سنی میں ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک میں ہو، بھائی رونا دھونا ہے۔ تو اب وہ کوئی خطیب نہیں رلائے گا تو پبلک کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص نے پہلے ایک مزاج متعین کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو قرآن کی آیت اس کی تائید میں ہو وہ تو پیش ہوگی، جو ہمارے کلچر کے، ہمارے مزاج کے اگینسٹ جو چیز آ رہی ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی کہ رشتہ داری جوڑو، اس پہ عرب نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے، کیونکہ عرب کا مزاج رشتہ داری جوڑنے والا ہی تھا، وہ فخر کرتے تھے شاعری میں۔ جب نبی نے فرمایا سخاوت کرو
تو یہاں آپ کی مخالفت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ عرب مزاجن سخی تھے. کسی کنجوس قوم میں سخاوت پر بیان ہو تو وہ تو غصہ کریں گے. بھائی بعض قومیں کنجوسی میں مشہور ہیں، آپ نے ان پہ سخاوت پہ بیان کر دیا، وہ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب کو نہیں لاؤ اگلے مہینے. آپ کفایت شعاری پہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے زبردست مولانا صاحب، زبردست خاندانی بیان کیا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہے نا. بھائی آپ اس میں بیان کریں کفایت شعاری پر. کنجوسی کو لیبل اچھا لگا دیں، کیا نام دے دیں کنجوسی کو؟ کفایت شعاری، کہ تمیز سے پیسہ خرچ کرنا ہے. یعنی ہو وہ کنجوسی، لیکن اس کو آپ نام یہ دیں کہ آج پیسہ بچائیں تاکہ کل کام آئیں. یہ پاگلوں کی طرح اڑانا اور یہ غریبوں پہ خرچ کر دینا، تو خود غریب ہو جاؤ گے، کل بچے مر جائیں گے، یتیم ہو جائیں ایسے. یعنی کنجوسی پہ لیبل اچھا لگا کے آپ اس کو کفایت شعاری اور قناعت اور دور اندیشی اور پلاننگ اور ان سب اچھے اچھے لیبل لگا کے آپ بیان کریں گے تو کنجوسوں میں آپ کا بیان بہت زیادہ ہٹ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان کا ایک کلچر ہے بھائی، وہ جیسے میں نے بیان کیا نا جب کہ ذاتی مکان کوئی بنیادی ضرورت میں داخل نہیں ہے. میرا یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے کہ جب آپ کا کپڑا بھی اچھا ہو گیا، گاڑی بھی اچھی ہو گئی، لباس بھی، خوراک بھی، سارے تعلیم بھی ہو گئی، پھر اگر بہت پیسے پھر بھی بچ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی ہو گیا، تو چلو آخر میں ایک ذاتی مکان بھی ہو جائے. یہ لاسٹ میں رکھو. اس پہ لوگوں کے اتنے میں نے دلائل بھی دیے، دلائل سے سمجھایا بھی، قرآن و سنت کے دلائل، عقل کے دلائل، لیکن لوگوں کے زیادہ تر کمنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں. ابے یہ بیوقوف بنا رہے، اپنا گھر تو کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ معاشرے میں عزت اس کی ہوتی ہے جس کا ذاتی گھر ہو. ذاتی گھر نہیں ہے تو دو پیسے کا آدمی نہیں سمجھا جاتا. وہ کیا خیال ہے بھائی؟ یار یہ ہے کیا تیرا؟ کرائے کے بھی تو رہتا ہے، تو باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے. تو مزاج چونکہ بن چکا ہے، لہذا ذاتی گھر کے خلاف بیان لوگوں کو پسند نہیں ہے. تو مسئلہ بہت بڑا، میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو جب تک تبدیل نہیں کرو گے نا، نہ تو سکون ملے گا، نہ اللہ راضی ہوگا، اور نہ اسلام کے جو فائدے دنیاوی اسلام تو اتنا زبردست مذہب ہے کہ آخرت تو بعد میں، دنیا پہلے بنا دیتا ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا. ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ. اسلام کا جو ٹیسٹ ہے نا، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس پر راضی ہو جائے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا مذہب اسلام ہے، اور میرے نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی راضی ہو جائے، صرف ایمان نہ لے کر آئے. راضی کا مطلب بھائی اب جو یہ کہیں گے میں اس پہ خوش ہوں، میری اپنی نہیں چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسلام کا باقاعدہ ٹیسٹ کہتے ہیں مزے کی چیز کو. یعنی یہاں ٹیسٹ سے مراد ہے ذائقہ، جو لذت والا ذائقہ ہوتا ہے. کیسے کہتے ہیں نا، ذرا کا ذرا ذائقہ چیک کرنا. چرس کا تھوڑی کوئی کہتے ہیں اس کا ذائقہ چیک کر کے بتاؤ. تو لذیذ چیز کے ذائقے کو یہاں طعام سے تعبیر کیا گیا ہے، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے باقاعدہ اسلام کا ذائقہ محسوس ہوگا، مزہ آئے گا، لذت آئے گی اس کو. تو جب بھی آپ کوئی، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت پر جو بات کی، عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت، بولو بھائی، نہیں کی. وہ سخاوت پہ فخر کرتے تھے. بہادری کی جب بات کی، عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. رشتہ داری جوڑنے کی بات کی ہے، عربوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. بت پرستی کی بات کی ہے تو پورا معاشرہ خلاف ہو گیا کہ بھئی یہ ہمارے باپ دادا کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بت پرستی کے خلاف آپ گوروں کے سامنے بیان کرو، انگریزوں کے سامنے، انہیں تکلیف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ وہ بھی غیر مسلم ہیں. مشرکین مکہ بھی کیا تھے؟ غیر مسلم. انگریزوں کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ بت پرست ہیں نہیں، وہ کہیں گے زبردست، ویل ڈن. انگلش میں کہہ دیں گے ہٹو بچوں، جو بھی ان کی زبان میں ہٹو بچوں کا ترجمہ ہوتا ہے. خوش ہوں گے بھائی، زبردست، کیا انسان کو لگا رہے ہو ان چیزوں میں. تو انسان کی نیچر یہ ہے. ہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں مخالفت ہوئی، ایک بت پرستی کے خلاف جب آپ نے آواز اٹھائی، آپ نے بہت ساری شادیاں کی، عربوں نے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کی.
یہ تو بعد کے لوگوں کے اعتراضات ہیں، غیر مسلموں کے اتنی شادیاں. عرب میں کسی ایک نے ذرا سا بھی اعتراض نہیں کیا، ان کے کلچر کا حصہ تھا یہ. کیونکہ بہت سے جب صحابہ مسلمان ہوئے نا، بعض صحابہ، بہت سے تو نہیں، ان کی 10 بیویاں تھیں جو غیر مسلم تھے. 10 بیویاں تھیں، اسلام قبول کیا تو آپ نے حکم دیا 4 رکھو، باقی کو چھوڑو. اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو جو 10 رکھنے کے عادی ہوں، بلکہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عرب اس کو پسندیدہ سمجھتے تھے. یعنی نبی کا یہ ایک پازیٹو پوائنٹ تھا عربوں کی نظر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو اس لیے اس معاشرے میں اس کے مخالفت بالکل بھی، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں 9 کریں. پھر آپ نے کم عمر سے نکاح کیا امی عائشہ سے. بعد کے لوگ تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اس پر، بعد کے غیر مسلم کے، یہ کیا ہو گیا. لیکن عرب میں جو آپ کے شدید ترین مخالف تھے نا، جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ، جو آپ کو شاعر کہتے تھے، انہوں نے بھی اس بیس پر آپ کو معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کا تانا نہیں دیا کہ اتنی عمر کے ہو کے اتنی کم لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس کلچر کا حصہ تھا، یہ لوگ کرتے تھے نکاح، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. بعد کے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ ایسے ہی جیسے مدعی سست اور گواہ چست، یعنی جو اصل دشمن تھے وہ تو اس اعتراض کو یعنی یہ اعتراض ہی نہیں کر رہے، اور جو کم درجے کے دشمن ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ چیز ان کے کلچر کی نظر میں بری نہیں تھی. اور عجیب بات یہ بتاؤں، ہم یہ فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. تو یہ قابل فخر ہے اور تعریف کرتے ہیں. لیکن عرب اس پہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی ان کے کلچر کا حصہ تھا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں، یہ بھی ان کے کلچر کا. کم عمر کا نکاح بڑی عمر کی عورت سے بیوہ سے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیوں ہوتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ بھی اس کلچر کا ایک حصہ تھا کہ نوجوان نکاح کر لیتا تھا بڑی عمر کی بیوہ عورت سے. اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھائی جو بھی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کسی کا بھی کسی سے نکاح ہو سکی. تو ہمارے یہاں ہندوؤں میں رہ کے نا بہت ہم لوگوں نے اس معاملے میں تنگیاں پیدا کر کے اتنی امیج اور اتنا قد اور اس قوم کو، اور یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان کے نہیں تھے یہ مسائل. ان کے جہاں جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کر لے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. عرب کا پہلے سے ہی زنا کو برا سمجھتے تھے، لہذا قرآن میں جب زنا کی برائی آئی ہے تو اس پہ عربوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ چیز نبی کے سچے نبی ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تبھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی نا، اس میں نبی کے اوصاف بیان کیے. اس میں یہ بتایا کہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، مردار کھانے سے منع کرتے ہیں. عرب مردار کھاتے تو تھے مگر اس کو کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے تھے. جیسے چرس تو پیتے ہیں مگر ان کو پتہ ہوتا ہے کوئی پینے کی چیز نہیں ہے. تو اتنی شادیاں نبی نے کی، عربوں نے اس کو برا نہیں سمجھا کیونکہ ان کے کلچر کا حصہ. مگر ایک شادی اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر رہے ہیں جو منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی اور طلاق ہوئی تھی، اس پہ پورا قریش اٹھ گیا آپ کے خلاف. منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، ان کی زوجہ حضرت زینب، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. تو یہ منہ بولے بیٹے یعنی لے پالک بیٹا ہے. منہ بولا کا مطلب لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا، پالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بچپن سے پالا اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے ان کو. تو ان کی زوجہ کو جب طلاق ہوئی ہے تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا. اس پہ عرب نے ایک طوفان کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس چیز کو ان کا کلچر قبول. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ میں واقعات نہیں سنا رہا، میں اپنی قوم پہ فٹ کر رہا ہوں. آج بھی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، مسلمانوں میں یہ چل رہا ہے. غیر مسلم کو تو آپ نہ روئیں، وہ تو مانتا ہی نہیں اسلام کو. جو مانتے ہیں نا ان کو بھی وہ والا اسلام چاہیے جو ان کے گھر میں چل رہا ہے، جو ان کا مزاج جس کو مانتا ہے. اگر اس کے ہٹس کے کوئی بات کرو گے لوگ مولوی کو ہٹاؤ یہاں سے، بھگاؤ یہاں سے، یہ پتہ نہیں کیا بیان کر رہا ہے. تو ایک طرف 9 شادیاں برداشت ہو رہی ہیں، 11 شادیاں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. 50 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے جو بالغ ہو چکی تھیں. ہمارے عرف کے لحاظ سے تو وہ بچی ہی سمجھی جاتی ہیں نا، لیکن امی عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئی تھی اور لڑکی 9 سال میں بالغ ہو سکتی ہے. لیکن 9 سال میں اگر لڑکی بالغ ہو بھی جائے تو ہمارے عرف میں 50 سال کا نکاح 9 سال سے ہو تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا.
لیکن عرب اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے, آپ کی 11 شادیوں پہ بھی اعتراض نہیں کر رہے, 40 سالہ بیوہ سے نکاح کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. کلچر کا حصہ ہے. جہاں آپ نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا, پورا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اتنے اعتراضات کہ یہ تو اپنی بہو سے شادی کر رہے ہیں. کیونکہ عرب میں جو جس کو بیٹا بنا لیا جاتا تھا اس کو حقیقت میں بیٹا سمجھا جانا شروع کر دیتے تھے, اور کہتے تھے اس کی بیوی اب بہو بن گئی ہے. بہو سے طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اسلام میں نا. آپ کا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور آپ کا ارادہ ہوا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا, کیونکہ بہت زیادہ گویا کہ بدنامی ہو رہی ہے. یعنی اس عمل کو بدنامی سمجھا جا رہا تھا. نبی کی تو بدنامی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں بدنامی ہے. تو آپ نے یہاں تک ارادہ کیا کہ میں یہ نکاح نہیں کرتا, کیونکہ فرض تو نہیں ہے نا بھائی, کوئی فرض تھوڑی ہے, لیکن اللہ نے آپ پہ فرض کر دیا, فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آج اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیا نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو حقیقی بیٹا اور منہ بولے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جہاں بت پرستی کی آپ نے مخالفت کی ہے اور جہاں بہت ساری چیزوں میں آپ نے ان کی مخالفت کی ہے, تو یہ ان کو جو عقل مند ہوں گے نا وہ اپنا مزاج تبدیل کر دیں گے دلیل کو دیکھ کر. تو قرآن نے دلیل یہ دی ہے کہ جس کو تم بیٹا بنا لیتے ہو وہ حقیقت میں بنتا نہیں ہے, تو اس کی بیوی تمہاری بہو کہاں سے ہو گئی؟ یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہے نا. تو جو عقل مند ہوگا, جو حق کا متلاشی ہوگا, اس کی 2 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جو کلچر کا اپنے اوپر اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے, اس کو پولیس بھی بات نہیں سمجھا سکتی. تو وہ چیختے رہے, چلاتے رہے, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا, اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر تھے. بہرحال آپ اس دباؤ میں آئے تو اللہ فرماتے ہیں اتخشى الناس, کیا آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ واللہ احق ان تخشاہ, اللہ سے ڈرو. زوجنا کہا, اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے کر دیا ہے, یہ آپ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی نکاح ہیں آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوئے ہیں, یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح پڑھا دیا ہے, یہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نو کا. تو اس سے ہماری کھوپڑی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ سارے واقعات جو ہو رہے ہیں نا, قیامت تک آنے والے اہل اسلام کو, اہل ایمان کو اسباق دیے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے حکام کے معاملے میں بہت, اسلام جو ہے نا اپنے حکام کے معاملے بہت حساس ہے. وہ ماحول کی آلودگی قبول بولنا پڑے گا نا. اب بولنے کا جہاں رواج ہے وہاں تو لوگ بولتے ہیں. پنجاب میں بولنے کا رواج ہے, میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں, سارے بول پڑتے ہیں. مجھے ایک دم, تو میں تو پورا مجمع ایک دم بولنے لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو پائے وائے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. کراچی میں رواج نہیں ہے تو مزاج کے خلاف بولتے بھی رہو تو نہیں بول رہے ہوتے. تو جملہ مکمل کریں گے نا تو مجھے بولنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ بیدار مغزی کے ساتھ لوگ بات کو سن رہے ہیں. تو اسلام